بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ مومنون کی آیت نمبر 41 پر ہوا تھا، جہاں تک اللہ پاک نے اور انبیاء جو بھیجے اور ان کے ساتھ جو ان کی قوموں کا رویہ رہا اس کا بیان ہوا تھا۔ ابھی یہاں سے آگے فرمایا، اور جن کو اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا کہ ان کے ساتھ اللہ پاک نے یعنی کہ کیا حشر کیا ان لوگوں کا، تو ساتھ ہی فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد بستیاں دوسرے، یعنی کہ دوسرے لوگ اور لوگ جو پیدا کیے گئے اور بستیاں جو پیدا کی گئی ان کے بعد۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہیں آگے جا سکتی کوئی امت یا ان میں سے امت اپنے وقت سے، اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی امت اپنا اس وقت جو اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے، جس کو ہم تقدیر بولتے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہم بولتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر کے اوپر۔ یہ لوگوں نے کچھ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بنائے ہوئے ہیں، جن میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہم خیر و شر من جانب اللہ، ہم یہ اس میں بھی اقرار کرتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہر چیز کی خیر اور اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کے اوپر ہم دعویدار ہیں کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی منہ سے ماننے کی بات ہے، پھر بھی مطلب وہ اپنے اسی کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ کسی کو بولو ہاں بھائی دینے والا صاحب اللہ نے تمہارے لکھ دیے، تم فکر نہیں کرو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بولتے ہیں نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے، تو بڑے بڑے ایمان والے بھی اس میں ڈماڈول ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کے اوپر ہی پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس نے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ تو ثم، اور یہ بھی یاد رہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے۔ اگر آپ کی بری تقدیر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی تقدیر بری ہے، تو انتہا دعا کریں تاکہ اللہ آپ کو سیدھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اگر ہماری تقدیر میں بری راہ ہے تو اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو فرمایا ثم، پھر ارسلنا رسولنا، پھر بھیجے ہم نے اپنے بھیجے ہوئے، تترا کلما جا، پے در پہ، یعنی کہ بھیجے ہم نے اپنے بھیجے ہوئے پے در پہ، کلما جاء امت رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، یعنی کہ جب بھی ہم نے کبھی بھی آتا کسی امت کی طرف اس کا رسول، تو وہ کیا کرتے، جھٹلا دیتے اس کو اور پیچھے چلتے، اتباع کرنا شروع ہو جاتے، بعض ایک دوسرے کے بعض کے، یعنی کہ ایک دوسرے کی اتباع کے پیچھے چل پڑتے، یعنی کہ اکثریت کا یہی حال تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَبُعْضًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو بنا ڈالی ہم نے ان کی باتیں، یعنی کہ کہانیاں بن گئی ان کی۔ آج قصے فرعون کو دیکھ لو، آج قصہ بنا ہوا ہے، نمرود کا آج قصہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اللہ پاک نے ان کو ان کی وہ تھے کیا، کچھ صرف انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے وقت کے رسولوں کی انکاری کی، تو اللہ پاک نے ان کے قصے اور کہانیاں، ان کی باتیں بنا دی۔ تو فرمایا سو دوری ہے اس قوم کے لیے جو نہیں ایمان لاتی، یعنی کہ وہ بہت ہٹی ہوئی ہے وہ قوم جو ایمان نہیں لا رہی، وہ سیدھے رستے سے بالکل ہی مطلب دوری کے اوپر ہے۔ پھر فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور دلیل واضح کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو بھیجا،
جو کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ہم پیچھے بھی مطلب ان کا سارا وہ قصہ پڑھتے آئے ہیں، ابھی بھی آگے یہاں سے شروع ہے. الا فرعون، فرعون کی طرف، و ملائی ہے، اور جو اس کے سردار تھے ان کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے ہی قوم بڑی سرکش، بڑی یعنی کہ ہٹی، بڑی اپنے آپ کو بڑا ماننے والی ایسی قوم تھی کہ ان کے اندر تکبر مطلب اتنے زور سے بھرا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھیں اپنے اللہ پاک کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کر دیا. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ہم ہی جیسے انسانوں کے اوپر، ہم ہی جیسے انسانوں کے پر. دیکھیں نا، وہ بھی رسولوں کو مطلب وہ انسان نہیں مان رہے تھے، وہ نہیں یہ مان رہے تھے کہ ایک انسان رسول ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہی قصہ آج بھی چلا آ رہا ہے. آج بھی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو انسان نہیں مان رہے، بولتے ہیں کہ وہ نور تھے، مانتے ہی نہیں کہ وہ انسان تھے. حالانکہ قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، آپ انما قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. لیکن پھر بھی لوگ ہیں وہ نہیں مانتے. تو یہی چیز پہ اس دور میں بھی تھی. اور ساتھ ہی فرمایا وقوم، اور کہ اس کی قوم جو ہے، حالانکہ ان کی قوم جو ہے وہ ہمارے لنا عابدون، یہاں لفظ آیا عابدون، عابد، یا کنا عبدو ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں کیا لکھا ہے اس نے کہ وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری غلام ہے. یہاں سے بات کی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ عابد ہے، عابد قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ، اور ان غلام کے بدلے غلام، یہاں بھی آ گیا ہمارے لیے عابدون. یہاں کیا عبادت ہے؟ یہاں عبادت کا لفظ نہیں ہے، یہاں کیا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے غلام ہیں. تو ساتھ ہی فرمایا فَكَذَّبُهُمَا، تو جھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو. فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ، تو ہو گئے وہ ہلاک ہونے والے. یعنی کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ہلاک والوں میں شمار ہو گئے جبکہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا. وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. ابھی یہ کتاب آئے تو دو پیغمبر تھے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ. کتاب کس کو ملی؟ کتاب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. وہ کتاب بنی سب کے لیے. پھر آج جیسے کہ وہ شیخ محمد صاحب بولتے ہیں کہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے، قرآن ہی سب کتابیں ہیں، تو اس میں قرآن میں واضح تر ہے کون سی کتاب ہے کون سی نہیں. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دی کتاب لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پکڑیں. انسٹرکشن اس میں تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہمارے ہاں تو تھوڑی ہے، قرآن میں بہت تھوڑی ہے. تورات میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک کسی کا بیل کسی دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس بیل کے ساتھ کیا کیا جائے. یعنی کہ تورات میں بہت ڈیپلی قانون سمجھائے گئے ہیں، ڈیپ سے. ہاں قرآن میں ان کی تصدیق فرما دی گئی، اور ان میں سے جو کچھ رد کیے گئے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اوپر پہلے کچھ کافی سارے جانور حرام کیے گئے تھے، قرآن میں وہ چیز بتائی گئی کہ ان کو سزا دی گئی تھی. تو یہ قرآن میں ان چیزوں کو رد کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور جیسے مطلب زنا کی سزا تھی، وہ قرآن میں اس کا رد و بدل کر دیا گیا. اللہ پاک نے وہاں کچھ تھی، قرآن میں اللہ پاک نے ڈیفرنٹ فرما دی. آگے آئے گی سورہ نور میں وہ انشاءاللہ. تو اسی طرح اللہ پاک نے یعنی کہ ان کتابوں میں اور اس کتاب میں وہ ڈفرنس جو کیا وہ تو قرآن سے واضح ہو جاتا ہے. باقی وہ کتاب پوری ہدایت والی کتاب تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک ہی نے فرما دیا قرآن میں. اور ساتھ ہی فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَاتًا، اور بنایا تھا ہم نے ابراہیم علیہ اپنے ابن مریم کو، یعنی کہ مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو نشانی، عظیم نشانی، آیاتن ایک بڑی نشانی، ایک نشانی بنایا تھا.
آویناہما الی ربوات ذات قرار ومعین، اور ٹھکانہ دیا تھا ان دونوں کو ایک بلند زمین تک، جہاں رہنے کی جگہ کے قابل، یعنی کہ جو کہ رہنے کی جگہ کے قابل تھی، قرار و معین، اور بہتے آنکھیں جیسا کہ جھرنے ہوں، ایسا اللہ پاک نے ان کو وہ ٹھکانہ دیا تھا۔ یہ ایک بہت تورات میں ہم کو، اپنا جو بائبل ہے اس میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ چونکہ بچہ پیدا ہوا تھا، اس کو کسی لوگوں نے کی طرف سے خبر ملی کہ اس طرح کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جو بولا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بولے تھے، تو اس وقت اس بادشاہ نے ان کے پیچھے یعنی کہ بندے لگائے، جیسا کہ تورات میں آتا ہے، اپنا بائبل میں جیسا کہ ہے کہ وہ پھر ان کی ماں ان کو لے کر مصر کی طرف چلے گئی، پھر وہاں رہے کافی عرصے کے بعد، پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آئے۔ تو خیر اللہ عالم، تو فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے رسولو، دیکھیں اللہ پاک نے دونوں کو رسول فرمایا، کلو کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ تمام رسولوں کو اللہ پاک نے فرمایا پاک چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ، اور عمل کرو نیک، یقیناً میں جو تم عمل کرتے ہو ان سے خوب واقف ہوں، ان کو خوب علم، میرے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ عمل کرو اور کھاؤ، آپ کو جو عمل کرتے ہو میرے علم میں ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ تو یقیناً یہ امت، یعنی کہ یہ جتنے انبیاء، یہ جتنے رسول آئے اور جو ان کے صحابی ہوئے، جو ان کے صحاب ساتھ ہوئے، یہ سب جو تھے یہ ایک ہی امت تھے، ان کا طریقہ کار ایک تھا، مالک ان کا ایک تھا، مطلب بات ان کو ایک بیان کی گئی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور جتنے بھی یعنی کہ لوگ ہیں سب کو، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میں ہوں تمہارا پالن ہار۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تو رب میں تمہارا پالن ہار ہوں، فَاتَّقُونِ، تو لہذا میری پرہیزگاری کرو۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے یہ چیز فرض فرما دی کہ اللہ کی پرہیزگاری کی جائے، اور جو نہیں کر رہے وہی اللہ پاک کے نافرمان ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن ہوا کیا افسوس، اللہ پاک نے فرمایا پھر انہوں نے قطع کر دیا، توڑ دیا معاملے کو، امر کو، حکم کو، ان کے جن کو وہ حکم دیا تھا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ان کو طریقت دی، جو اللہ پاک نے جو ان کو رستے دکھائے، جو ان کو باتیں بیان کی، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قطع کر دیا، پھاڑ دیا، چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپس میں کئی گروہوں میں، یعنی کہ وہ آپس میں گروہ بن گئے۔ کلو حزب بما لدیہم فارغون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے اوپر راضی ہے۔ یہی طریقہ کار آج بھی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ کوئی شیعہ خود کو بول رہا ہے، کوئی سنی بول رہا ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی فلاں، مطلب جتنے بھی ہیں، تو وہ سب جو ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو بھی جس راستے کے اوپر وہ بولتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں رائٹ ہوں۔
تو اختلاف کون کر رہا ہے؟ یہاں بہت اہم واقعہ ہے، میں اپنا بات ہے جو سمجھنے کی۔ اللہ پاک نے ایک حکم دے دیا جوں کا توں، ایک تو بندہ بولتا ہے بھائی اللہ نے یہ حکم ایسا فرمایا میں ابھی ایسا ہی کروں گا، ایک دوسرا بندہ ہے جو بولتا ہے اللہ نے حکم یہ یوں فرمایا لیکن یہ لیکن وہ، تو وہ جو لیکن یہ وہ کر رہا ہے وہی اختلاف کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی یہ فرقے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ پاک نے کہا ہے فرقہ کرو ہی نہیں، تو وہ بولتے ہیں ہاں لیکن ہم فرقے ہیں، لیکن ہم یہ ہے، لیکن ہمارا اختلاف ہے، لیکن تو فرقے تو وہی کر رہے ہیں، گروہ تو وہی بن رہے ہیں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جو تو خود کو مسلمان بول رہا ہے بولتا ہے بھائی میں تو صرف مسلمان ہوں، میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، اور وہ بھی یہ بھی نہیں، جیسے کہ جماعت مسلمین ہے وہ تو کہتی تو ہے لیکن کرتی پھر بھی وہی ہے جو علماء یعنی کہ جو ان کے عالم اور مشائخ، ان کی اگر آپ ان کے وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا عقیدہ، ان کے بھی علماء اور مشائخ کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جنہوں نے اپنے عالماء اور مشائخ کو بھی رب بنا لیا وہ بھی گمراہ کے اوپر ہے، جو اللہ کی بات کے اوپر ہے وہی صحیح ہے۔ اور یہ بات ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان ھذا قول الرسول کریم، یہ رسول کا قول ہے، یعنی کہ یہ بات جو ہے یہ رسول علیہ السلام کا قول ہے، تو یعنی کہ اللہ اور رسول کی بات ہے یہ قرآن، جو اس کے اوپر ہے وہ ہے اللہ کے حکم سے رستے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ ایک تو یہ فرما دیا، دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ دیکھیں اللہ پاک نے بہتر بات بتا دی کس کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، خود عمل کرے اچھے اور کہے کہ میں ہوں مسلمان، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں ہوں مسلمان، یعنی کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ تو یہ جتنے بھی آج گروہ اور فرقے بنے ہیں یہ سب اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے، گو کہ ان کے آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ مکمل قرآن بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، حدیثیں بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر نہیں ہیں وہ، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ولا تفرق، فرقہ مت کرو، تو وہ تو اللہ کا پاک کے اس حرام کو حلال کر رہے ہیں، خود تفرقوں میں بٹے ہوئے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ناقابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَاتِهِمْ خَطَّاخِينَ، چنانچہ چھوڑ دیجئے ان کو ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ یہ ابھی نہیں سمجھ رہے، نہیں سن رہے، تو لہذا کیا کریں؟ آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ساتھ اس کے مال سے اور بیٹوں سے؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں اور مالوں سے میں ان کی مدد کر رہا ہوں، بلکہ ہم سرگرم عمل میں ہیں، میں انہیں بلائیاں دینے میں، یعنی کہ اللہ پاک ان کو بلائیاں دینے میں سرگرم ہے، بل یعنی کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یعنی کہ ہمارے اوپر ہر چیز اچھائی آ رہی ہے، ہم کو ہر بلائی مل رہی ہے، تو اللہ پاک نے بل لا یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں، یہ ساری چیزیں آزمائشیں ہیں اور کچھ نہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو وہی خوف سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں، یعنی کہ یقیناً ان الذین وہی ہیں جو اپنا خشیت سے، خوف سے اپنے رب کی مشفقون ڈرنے والے، کون؟ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی نشانیوں کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور وہ جو لاتے ہیں جو آیا ہے ان کے پاس،
یعنی کہ وہ جو اللہ کے یعنی کہ لاتے ہیں اللہ کے لیے لے کر آتے ہیں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کی خاطر لے کر آتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں سب کو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، خود بھی آتے ہیں، اور ان کے جو دل ہیں وہ کانپتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے دل کیا ہوتا ہے؟ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہم الی ربہم راجعون، یعنی کہ کانپ رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم بے شک اللہ اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم نے کیا آگے تیار کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ فکر میں رہتے ہیں اس میں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، فی الخیرات، اچھے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور انہی میں سبقت ہے، یہی ہیں جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو آگے نکل جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، کسی جان کو نہیں کوئی ملتی مصیبت مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے حق، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ وہ ہمارے پاس وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جو کہ وہ ان کے فرشتے لکھ رہے ہیں، جو بھی انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، کیا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، برائی کر رہا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ کتاب تو جھوٹ بولتی نہیں۔ اور یہاں سے ہمارا اختتام ہوا انشاءاللہ۔